رب زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، امت مسلمہ کے نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے پایاں شکر و احسان ہے جس نے ہمیں اور آپ کو ایک ساتھ اکٹھا اور جمع ہو کر اپنی عبادت کرنے اور شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. حاضرین گرامی، اللہ رب العزت نے ہر امت میں قربانی کا طریقہ رائج فرمایا ہے اور اسی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم اور آپ بھی یہاں اکٹھا ہوئے ہیں. حاضرین گرامی، یہ سنت دو نبیوں کی ہے. ایک تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت. صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور یہ سنت بہت ہی عظیم سنت ہے. اس شخصیت کے بارے میں مختصر سی وضاحت ضروری ہے کیونکہ جس جذبے اور جس خشیت کے ساتھ انہوں نے یہ سنت جاری کی، وہ جذبہ اوروں کے اندر پایا جانے والا نہیں ہے. لیکن کم سے کم ہم ان کا ذکر کر کے اور ان کے جذبے کو سن کر کے کم سے کم اس طرح کا جذبہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے لیے اپنے اندر پیدا تو کریں. تو جس شخصیت کی سنت ہے وہ اولو العزم پیغمبروں میں سے اور ان کی پوری زندگی کا ایک لمحہ نہیں، چند دن نہیں، بلکہ پوری کی پوری زندگی آزمائش میں گزری ہے، ابتلا میں گزری ہے. اللہ رب العالمین نے پوری زندگی ان کا امتحان لیا اور امتحان لینے والا اللہ رب العالمین خود اعلان کرتا ہے کہ جتنی بھی آزمائشیں میری طرف سے کی گئیں، جتنے بھی امتحان لیے گئے، ابراہیم علیہ السلام ان تمام امتحانات میں، تمام اگزام میں 100 نمبر سے پاس ہوئے. کسی میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں رہی
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند چیزوں میں آزمایا تو ان تمام میں پورے اترے، کھرے اترے، ان تمام کو پورا کر دیا، تو میں نے کہا میں تمہیں دنیا والوں کا، لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تو پوری زندگی تو ابتلا اور آزمائش میں گزری ہے۔ انہی میں سے ایک آزمائش یہ تھی کہ باپ نے جب توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا، ایک اللہ کی عبادت کی طرف جب اپنے باپ کو دعوت دی تو باپ نہیں مانا، گھر سے نکال دیا، پوری قوم دشمن ہو گئی، صرف اس وجہ سے کہ اللہ ایک ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینے کی وجہ سے پوری قوم دشمن ہو جاتی ہے۔ یعنی گھر کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، خاندان کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، لین دین کا کوئی معاملہ نہیں ہے، صرف اس بات پر کہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہے تھے، اس لیے پوری قوم دشمن ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آگ میں ابراہیم کو ڈال دیا جائے۔ تفصیل سے یہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا۔ نمرود بادشاہ نے ان کو حکم دیا ان کے بارے میں کہ آگ کا الاؤ تیار کیا جائے، اور وہ آگ کا الاؤ اتنا زبردست تھا، اتنا تیز تند آگ تھی کہ بعض مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ اگر اس آگ کے اوپر سے کوئی پرندہ گزر کر جانا چاہتا تو اس کی گرمی کی شدت کی وجہ سے، اس کی تپش کی وجہ سے اس کے اندر جھلس کر گر جاتا، لیکن اس کے اوپر سے گزر نہیں سکتا تھا۔ آپ بتائیے، ایسی آگ تیار کی جاتی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو صرف اس جرم میں کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، منجنی کے کالے کے ذریعہ اس میں ڈال دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اس وقت ان کی حفاظت فرمائی، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد، جب کافی تمناؤں کے بعد، آرزوؤں کے بعد اور دعاؤں کے بعد کہ رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما، جب اللہ رب العالمین نے بڑھاپے میں اولاد سے نوازا تو فوراً ایک عظیم آزمائش شروع ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین یہ حکم دیتے ہیں کہ اپنی اہلیہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو، جو کہ ابھی ماں کا دودھ پی رہے ہیں مکہ کی وادی میں، جہاں کوئی رہنے والا نہیں ہے، کوئی بسنے والا نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی سہارا نہیں ہے، اور کھانے پینے کا سامان بھی وہاں میسر نہیں، ایسی جگہ میں جہاں کوئی نہیں ہے، اپنی اہلیہ کو اور اپنے بیٹے کو وہاں چھوڑ کے آ جاؤ۔ آپ غور کریں کیسے کیسے جذبات دلوں میں پیدا ہوئے ہوں گے۔ آپ بچے سے کس کو محبت نہیں ہوتی ہے، بیوی سے کس کو محبت نہیں ہوتی ہے، گھر سے کمانے کے لیے اگر باہر سفر کرتا ہے تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، دل مچلتا رہتا ہے، غم کے مارے وہ اپنے خاندان اور اپنے قرب و جوار اور اپنے پڑوس میں رہنے والے اپنے اعزاء و اقرباء کی طرف آنکھ پھیر کر کے دیکھ نہیں پاتا ہے، اتنا غم ہوتا ہے، جبکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ دوبارہ واپس لوٹ کر آنا ہے۔ آپ بتائیے، اور جبکہ ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے چھوڑ کے آ جاؤ، پتہ نہیں کب حکم ہوتا ہے واپس لانے کا یا نہیں لانے کا، ایسے وقت میں وہ چھوڑ کر کے آتے ہیں تو ان کے اندر کیسے جذبات پیدا ہوئے ہوں گے۔ بہرحال وہاں مکہ کے بے آب و گیاہ میدان میں چھوڑ دیتے ہیں، واپس آنے لگتے ہیں۔ اہلیہ کہتی ہیں کہ آخر یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، کوئی جواب نہیں دیتے ہیں۔ جب یہ کہتی ہیں کیا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، تو کہتے ہیں ہاں یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ تو وہ فرما بردار بیوی کہتی ہیں تب اللہ رب العالمین ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ جب نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، کہ اے میرے پروردگار میں نے اپنی ذریت کے بعض حصے کو، یعنی بعض ذریت کو تیرے اس محترم گھر کے پاس مکہ کی غیر ذی زرع وادی میں ٹھہرا دیا ہے، اس مقصد کے تحت تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ تو اے میرے پروردگار تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزی عطا فرما۔ اور اس دعا کا اثر یہ ہے کہ ہر موسم کا پھل
جہاں پیدا ہوتا ہے اتنا عمدہ قسم کا پھل نہیں مل سکتا ہے، لیکن مکہ میں آپ دیکھیں کہ وہ پھل آپ کو مل جائے گا۔ بہرحال یہ اس آزمائش میں بھی پورے اترتے ہیں، لیکن چند دن ہی گزرتے ہیں۔ وہی بچہ جب دوڑ بھاگ کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، تو ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت کھلم کھلا آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے۔ تو ایک بڑی آزمائش جس سنت کو ہم اور آپ ابھی زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين۔ حاضرین گرامی، جب یہی اسماعیل علیہ السلام آپ غور کریں کہ بچپن میں حکم ہوا ماں کا دودھ پی رہے ہیں کہ ایسی جگہ چھوڑ کے آ جاؤ جہاں کوئی بسنے والا ہی نہیں ہے، اور وہاں بہت سے اعمال ہوئے جسے حج کے موقع پر ادا کیے جاتے ہیں، اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ بہرحال اس امتحان میں پاس ہونے کے بعد جب یہ قریب البلوغ ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی ایک بڑی آزمائش یہ آتی ہے کہ ابراہیم آپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دو۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے صراحتاً حکم نہیں ہوا ہے، خواب میں دکھایا جاتا ہے، لیکن انبیاء کرام کا خواب سچا ہوتا ہے، اور یہ وہی ہے۔ جب یہ خواب میں دکھایا جاتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام اس پر تیار ہو جاتے ہیں، کسی طرح کا کوئی تردد نہیں ہوتا ہے، پریشانی نہیں ہوتی ہے کہ بڑھاپے کا ایک سہارا ہے، ایک لاٹھی ہے، آگے کیا ہوگا اگر میں اسے ذبح کر دوں گا، کسی طرح کے شک و شبہ میں نہیں پڑتے ہیں۔ شیطان حضرت ہاجرہ کو بھی ورغلاتا ہے، اسماعیل کو بھی بہکانے کی کوشش کرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی بہکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اے میرے لخت جگر، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ اپنے ہی ہاتھ سے تمہارے گلے پہ میں چھری چلا رہا ہوں۔ وہ فرما بردار بیٹا، وہ مطیع و فرما بردار بیٹا جس کی تربیت حضرت ہاجرہ کے ذریعہ ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ اے میرے ابو جان، بھڑکے نہیں، ناراض نہیں ہوئے، یہ نہیں کہا کہ بچپن میں تو مجھے آپ نے ایک ایسے جنگل اور بیابان میں چھوڑ دیا، اب جب میں چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا ہوں تو میرے گلے پہ چھری چلانا چاہتے ہیں، بلکہ وہ سعادت مند اور فرما بردار بیٹا ان الفاظ میں جواب دیتا ہے جسے قرآن بیان کرتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ اے میرے ابو جان، بہت ہی پیار بھرے انداز میں جواب دیتے ہیں ایسے موقع پر بھی کہ اے میرے ابو جان، جو اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا ہے اسے آپ کر گزریے، اس میں تردد میں نہ پڑیے، کسی طرح سے جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ مجھے آپ صابر و شاکر پائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں باپ اور بیٹے بالکل اللہ رب العالمین کے مطیع و فرما بردار ہو گئے، دونوں قربان ہونے کے لیے، باپ قربان کرنے کے لیے اور اسماعیل علیہ السلام قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے، وتلہ للجبین، اور اسماعیل علیہ السلام کو، بیٹے کو ابراہیم علیہ السلام نے جب پیشانی کے بل لٹا دیا، پیشانی کے بل لٹا دیا اور ذبح کرنے لگے، تو اللہ رب العالمین کو چونکہ اولاد کی قربانی مقصود نہیں تھی، اللہ رب العالمین دل کا تقویٰ اور پرہیزگاری دیکھنا چاہتا تھا، اللہ رب العالمین کی اطاعت کا جذبہ کتنا ہے وہ دیکھنا مقصود تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ ہم نے ابراہیم کو یہ حکم دیا کہ ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے، ایسے ہی ہم نیکوکاروں کو نیکیوں کا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا۔ آپ غور کریں کہ زمین و آسمان نے، چرند و پرند نے، فرشتوں نے، انسان و جنات نے، بلکہ تمام مخلوقات نے کیا کبھی ایسا نظارہ دیکھا؟ اس سے پہلے اس طرح کا نظارہ کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ تمام مخلوقات سکتے میں ہیں کہ آج کیا ہونے والا ہے کہ ایک بوڑھا باپ جو کافی تمناؤں اور کافی دعاؤں کے بعد جب ایک لاٹھی پاتا ہے تو اللہ کا حکم جب ہوتا ہے تو اس حکم پر اس کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو حاضرین گرامی، اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ 2 یا 3 باتیں اس سلسلے میں آپ دیکھ لیں۔ ایک تو یہ کہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہو،
کتنی بھی محبوب ہو، اور جو اس سے معلوم ہوتا ہے سب سے محبوب چیز اولاد ہی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے محبوب چیز ہی کی قربانی کا مطالبہ کیا تھا، اور محبوب چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی سمجھی کہ میری یہ اولاد ہے۔ تو جب اللہ اس کے رسول کا حکم ہو جائے تو کوئی بھی چیز اس کے آڑے نہیں آنی چاہیے۔ اس حکم کی تعمیل میں دنیا کی محبوب سے محبوب چیز، حتیٰ کہ جان کی بھی قربانی پیش کرنے کی ضرورت پڑے تو انسان کو اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہی یہ معلوم ہوتی ہے خواتین کے لیے کہ فرما بردار خاتون کی یہ صفت ہونی چاہیے، فرما بردار عورت کی یہ صفت اور یہ خوبی ہونی چاہیے جب شوہر اسے کسی چیز کا حکم دے، خاص طور سے جس میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی بات ہو، تو اس میں بالکل گریز نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ اپنی بیوی سے جب کہا کہ میں بیٹے کو لے کے جا رہا ہوں تو انہوں نے اس کو تیار کر کے ان کے سامنے بھیجا، جب وہاں ہجرت کر کے مکہ کے بے آب و گیا میدان میں چھوڑ دیا، اس پر بھی انہوں نے یہی کہا جب اللہ رب العالمین کا حکم ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں اس سے ضائع نہیں کرے گا، تو اطاعت کرنا چاہیے۔ اگر نیک خاتون ہے، نیک صفت خاتون ہے، تو اس کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ شوہر کے ہر حکم کی اطاعت کرے، خاص طور سے جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو۔ اسی طرح سے نیک اور صالح اولاد کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی اطاعت کرے۔ آپ بتائیے اس سے اچھی مثال آپ کو کیا مل سکتی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام سے جب یہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے بیٹا میں اپنے ہی ہاتھ سے تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو اسماعیل علیہ السلام نے بغیر جھجکے ہوئے فوراً یہ جواب دیا کہ اے میرے ابو جان، اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دے رکھا ہے تو آپ اس حکم کی تعمیل کریے، میں اس کے لیے تیار ہوں، اور انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کروں گا۔ تو اولاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت کرے، اور اسی طرح کے جذبہ اپنے اندر پیدا کرے کہ جب بھی والدین کا حکم ہوگا ہم ان کے ہر حکم پر لبیک کہیں گے، خاص طور سے اگر وہ نیک کام کا حکم دیتے ہیں تو اس میں کبھی بھی تردد نہیں کریں گے، کبھی ناگزیر نہیں کریں گے۔ میں نے یہ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ حاضرین گرامی، یہاں اللہ رب العالمین جس طرح سے اللہ رب العالمین کو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مطلوب نہیں تھی بلکہ تقوی و پرہیزگاری اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا تھا، ایسے ہی یہ جو قربانی اس سنت کو جو ہم اور آپ زندہ کرتے ہیں، آپ یہ جان لیں کہ اللہ رب العالمین کو اس کے گوشت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو اس کا خون نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ آپ کے اندر خشیت کتنا ہے، للہیت کتنا ہے، کس لیے یہ قربانی کر رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم نے 3-4 قربانیاں کی، 5 قربانیاں کی؟ یہ جذبہ ہے تو اللہ رب العالمین صرف تقوی و پرہیزگاری دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے اس عظیم سنت کو جب ہم زندہ کریں تو ہمارے اندر تقوی ہونا چاہیے، ہمارے اندر پرہیزگاری ہونی چاہیے، ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ سنت ابراہیمی کو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زندہ کر رہے ہیں، جو اس پر عمل کر رہے ہیں، اس سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، غیر کی رضا مطلوب نہ ہو، دوسرے کی رضا مطلوب نہ ہو، دوسرے کو خوش کرنا نہ چاہتے ہوں، کیونکہ اللہ رب العالمین انہیں عملوں کو دیکھے گا قیامت کے دن، تقوی و پرہیزگاری کو دیکھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم، کہ اللہ رب العالمین تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا ہے کہ کتنا خوبصورت بنایا ہے، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے کہ کیسا طاقتور توانا بنایا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لیکن اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اس لیے اس قربانی کرتے وقت بلکہ تمام اعمال کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا مقصود ہو، اس کے علاوہ اور کسی کو راضی کرنا یہ چیز شرک میں آئے گا، جس کی مغفرت اللہ رب العالمین کے یہاں نہیں ہے اگر کوئی شخص مر جاتا ہے بغیر توبہ کرتے ہوئے۔ ایک بات اور کہ دیکھیے قربانی ایک عظیم عبادت ہے جسے ہم اور آپ کرنے جا رہے ہیں، تو اس عبادت کے لیے ہر ممکن یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہماری عبادت کو قبول فرمائے اور صحیح طریقے سے سنت رسول کے مطابق کیا جائے۔ دیکھیے ذبیحے کے بارے میں لوگ بڑی غفلت میں ہوا کرتے ہیں کہ کسی بھی آدمی سے ذبیحہ کرا لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کم سے کم اس کا خیال رہے کہ ایسے شخص سے ذبیحہ آپ کرائیے جو نماز وغیرہ کا پابند ہو۔ دیکھیں جو نماز نہیں پڑھتا ہے، سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، چاہے اس کا انکار کر رہا ہو یا نہ ہو،
بہت سے علماء کا، جیسے ابن باز رحمہ اللہ وغیرہ ہیں، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ اس کا ذبیحہ حرام ہے، کھایا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ تو آپ بتائیں اتنی عظیم سنت، اتنا پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، یا جو لوگ اپنے گھروں پہ پالتے ہیں کتنی سال بھر اس کی خدمت کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق اگر ہم اس سنت کو زندہ کر رہے ہیں تو پھر ایسے شخص کو بیچ میں لانے کی کیا ضرورت ہے جس سے آپ کا ذبیحہ ہی مشکوک ہو جائے۔ اسی لیے آپ کوشش یہ کریں کہ کم سے کم ایسے قصاب یا ایسے شخص سے مدد لیں جو نماز پڑھ رہا ہو، نمازی ہو، کیونکہ بے نمازی کا ذبیحہ جو ہے کھانے میں بہت ہی مشکوک معاملہ ہے، کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے انہی کی دلیل زیادہ قوی اور مضبوط معلوم ہوتی ہے، اس لیے بے نمازی سے ذبیحہ نہ کرائیں۔ اگر کوئی شخص نہیں مل پا رہا ہے تو کم سے کم آپ اپنے ہاتھ سے ہی اس کو حلال کر دیں، خود حلال کر دیں، اور اس کے بعد اس سے کام کروا لیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ اپنے ہاتھ سے ذبیحہ کر لو۔ آپ بتائیے، تو بیٹیوں کو حکم دیا کرتے تھے صحابہ کرام کہ اپنی قربانی آپ خود کر لو، تو ہم اور آپ تو بدرجہ اولا کر سکتے، جب عورتیں کر سکتی ہیں تو مرد کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ تو کم سے کم اگر آپ خود نہیں کر سکتے ہیں اپنے ہاتھ سے، دوسرے سے مدد لینا بھی جائز ہے، یہ حدیث ثابت ہے، لیکن کم سے کم ایسے شخص سے مدد ہو جو کم سے کم نماز پڑھنے والا ہو۔ اسی طرح سے قربانی کے گوشت کے بارے میں آپ ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اور آپ خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں، اور جو جن کے پاس نہیں ہے، دیکھیے جو صاحب استطاعت ہیں وہ تو بہرحال سال بھر میں ہفتے میں ایک دن دو دن، بہت سارے لوگ روزانہ بکرے کا گوشت کھاتے ہیں، لیکن بہت سی تعداد، کثیر تعداد میں لوگ پائے جاتے ہیں جو پورے سال بکرے کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، گاؤں دیہات میں ہم دیکھتے ہیں، ہم وہیں کے رہنے والے، تو بہت سے لوگ ایسے پورے سال بکرے کا گوشت، اگر کہیں دعوت نہیں ہے تو ان کے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں کہ وہ کھا سکیں، تو ایسے لوگ ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں، تو خود بھی کھائیں اور ایسے لوگوں کو بھی کھلائیں۔ اگر آپ ایسے لوگوں کو، آپ کے پڑوس میں رہنے والے لوگ ہیں، اگر آپ نہیں دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے یہاں اس پر مواخذہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شروع میں 3 دن سے زیادہ قربانیوں کے گوشت کو رکھنے سے منع فرما دیا تھا، اور فرمایا کہ میں نے اس لیے منع فرما دیا تھا تاکہ سارے لوگوں کو پہنچ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اب وسعت ادا کر دی ہے، تو آپ کھائیے بھی، ذخیرہ بھی کیجیے، اور لوگوں پہ صدقہ کر کے آپ اجر بھی کمائیے۔ تو حاضرین گرامی، اس کا آپ ضرور خیال رکھیں، یہ سال بھر کا تہوار ہوتا ہے، سال بھر کی عید ہوتی ہے، تو اپنی خوشیوں میں غریبوں کو بھی شریک رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں ان تمام باتوں پر بحسن خوبی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جو بھی ہم سے چھوٹی بڑی کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان کوتاہیوں اور لغزشوں کو تو دور فرما دے۔ الہ العالمین ہماری ہر چھوٹی بڑی کوتاہیوں اور لغزشوں کو تو دور فرما دے، اور جو بھی عبادات ابھی ادا کی گئی ہیں ان عبادتوں میں کسی طرح کی بھی کوئی کمی رہ گئی ہے تو اسے بھی تو درگزر فرما۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔